کسی کی محتاجی بڑا عذاب ہے، بس اللہ یہ عذاب کسی پہ نہ ڈالے اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے، آمین۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں سے بھی تمہیں سنے گا، سبحان اللہ۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پہ غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت ہے۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو ضد، غصہ اور خواہش کی پرستش چھوڑ دو۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائے وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کی نیتوں کی پڑتال کرنا چھوڑے، ممکن ہے اس کی توبہ آپ سے پہلے قبول ہو جائے۔ خوش رہنا بادشاہ بننے سے بہتر ہے۔ بوجھ اٹھانے والے لوگ کسی پر بوجھ بننا پسند نہیں کرتے۔ اے ہمارے مہربان رب، ہمارے خالی دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ اصلاح کی بہترین کوشش ہے۔ اپنی غلطیوں کی وجہ سے دوسروں کو سمجھنے والے کبھی اپنی اصلاح نہیں کر پاتے۔ اپنی غلطی کی ذمہ داری لینا سیکھیے۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کی بجائے اس کی سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بنا کسی غرض سے۔ کس موڑ پہ لے آتی ہے نوکری، انسان کو اپنے ہی گھر جانے کے لیے دوسروں کی اجازت لینی پڑتی ہے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی پریشانیاں اتنی کم ہوگی۔ سجدوں سے تعلق بنائے رکھو، جوانی بار بار نہیں ملتی۔ مسکرائیے اور سب کو بتا دیجیے کہ آپ کل سے بھی زیادہ مضبوط انسان ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دے، لیکن جو انہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھے۔ لوگوں کے قصور معاف کر دو، یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہے۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تمہارا درد مٹا دے گا۔ بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ دل کی دوا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، تنہائی کے آنسو، اچھی صحبت اور قیام اللیل۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ رشتے خون کے بھی ہو تو نبھائے احساس سے ہی جاتے ہیں۔ اپنی ذات سے پیار کرنے والا آدمی کبھی دوسروں سے پیار نہیں کر سکتا۔ پیار کرے گا بھی تو اپنی ضرورت کے لیے، مطلب پورا ہوتے ہی چھوڑ جائے گا، چاہے دوسرا کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو۔ دھوپ میں باپ اور چولہے کے آگے ماں جلتی ہے، تب کہیں جا کر اولاد پلتی ہے۔ شور دریا سے کہہ رہا ہے سمندر کا سکوت، جتنا جس کا ظرف اتنا وہ خاموش ہے۔ اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کیا کرتے ہیں۔ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے، ماں سوائے ذکر اللہ کے۔ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی لیکن یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہے ان لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ حیا ایمان کا دوسرا نام ہے، جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں۔ غصہ قابل سے قابل انسان کو بھی بیوقوف بنا دیتا ہے، اسے پی جانا بڑے ضبط والوں کی خوبی ہے۔ مسجد ہی وہ واحد جگہ ہے جہاں پر امیر اور غریب دونوں مانگنے والے ہوتے ہیں۔ ڈھونڈنا ہے تو پرواہ کرنے والا ڈھونڈیے، استعمال کرنے والا تو خود ہی آپ کو ڈھونڈ لے گا۔ ہر بات کو سنتے ہی یقین مت کر لیا کرو، کیونکہ جھوٹ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ میں اور میرا خدا روز بھول جاتے ہیں، میں اس کی عطاؤں کو، وہ میری خطاؤں کو۔ بے شک تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ، یہ وہ جملہ ہے جو بہت کچھ ایک پل میں بہتر کر دیتا ہے۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جو کبھی آئینہ اور کبھی سایہ بن کر ساتھ دیتے ہیں۔
کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کایا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ وقت کی ایک عادت بہت اچھی ہے، جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ ماچس کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتی ہے اور اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ حاسد کی مثال بھی کچھ اسی طرح ہے۔ اچھے انسان میں ایک برائی ہوتی ہے، وہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ ہم سمجھتے کم سمجھاتے زیادہ ہے، اس لیے سلجھتے کم الجھتے زیادہ ہے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائے اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور بار بار کیے گئے سمجھوتے، دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ فتح کرنے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں، حسن اخلاق بھی تو انسان کو جھکا دیتا ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن خود اسے ثابت کر دے گا۔ رشتہ انسانوں سے بنایا جاتا ہے، رشتے کی آڑ میں سانپ سے کالا پڑ جائے تو رشتہ ختم کر دے، یہ مت سوچے تعلق کتنا پرانا اور کتنا زیادہ تھا۔ قریب ان کے رہو جو تم سے دور نہ رہ سکے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت زیادہ نرم کر دیتا ہے، اور غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ زمین پر محل تعمیر کرنے کی فکر ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی فکر کرو۔ اللہ ہم سب کو قبر کی سختی سے محفوظ رکھے، آمین۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے، اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہے۔ زندگی کی راہ میں کبھی خود کو بکھرنے مت دینا، کیونکہ بکھرے ہوئے مکانوں کی اینٹیں بھی لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ آپ کسی کا اچھا کرتے رہو، پھر کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو بے وقوف سمجھنے لگتا ہے۔ جب ہم چپ رہ کر سب برداشت کر لیتے ہیں، تب دنیا کو ہم بہت اچھے لگتے ہیں، اور کبھی ایک بار بھی حقیقت بیان کر دی جائے تو سب کو برے لگنے لگتے ہیں۔ کسی کی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو، اختلاف اس کی شخصیت کا ایکس رے کھینچ کر آپ کے سامنے پیش کر دے گا۔ سب سے بڑا بدبودار اور منافق انسان وہ ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور پھر آپ کی مخالفت بھی کرے۔ کچھ لوگ معیار زندگی بلند کرنے کے چکر میں معیار انسانیت سے بھی گر جاتے ہیں۔